اردو تنقید کے اولین نمونے۔ تنقیدی شعور کے بغیر ادب کا تصور ممکن نہیں۔ یوں سمجھیے کہ ادب کے ساتھ ہی ادبی تنقید کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تخلیقی عمل میں تنقیدی صلاحیت برابر کار فرما رہتی ہے، یعنی جب کوئی ادیب یا شاعر کسی فن پارے کی تخلیق میں مشغول ہوتا ہے تو تنقیدی شعور اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ کسی تخلیق کا مطالعہ کرتے وقت ہم اس بات سے اکثر بے خبر ہوتے ہیں کہ فنکار نے اسے آخری شکل دینے تک کتنی محنت کی ہے، ایک ایک لفظ کو کتنی بار بدلا ہے، الفاظ کی ترتیب میں کتنی دفعہ رد و بدل کیا ہے، اور ہم تک پہنچنے سے پہلے ایک ایک سطر کیسی کیسی تبدیلیوں سے دوچار ہوئی ہے۔ فنکار کی اس محنت کو تنقیدی محنت کہا جاتا ہے۔ جس فن پارے پر یہ محنت جتنی زیادہ ہوئی ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ دل نشیں، پر اثر اور کامیاب ہوگا۔ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے لکھا ہے کہ رومی شاعر ورجل کا معمول تھا کہ صبح کو شعر کہتا اور دن بھر ان کی نوک پلک سنوارتا۔ اس کا خیال تھا کہ جس طرح ریچھنی اپنے بچوں کو چاٹ چاٹ کر خوبصورت بناتی ہے، اسی طرح شاعر بار بار رد و بدل کر کے اپنے شعروں کو سنوارتا اور بہتر بناتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کا کہنا ہے کہ بعض لکھنے والوں کی تخلیق دوسروں سے اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ ان کا تنقیدی شعور زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ یہ تنقید کا وہ عمل ہے جو فنکار سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے اب اس کے اگلے قدم پر غور کریں۔ کوئی تخلیق جب مکمل ہو کے دوسروں تک پہنچتی ہے تو وہاں تنقید کا اظہار ان کی پسند یا ناپسند کی شکل میں ہوتا ہے۔ مشاعروں کی داد یا نکتہ چینی بھی تنقید ہی ہے جو ضبط تحریر میں نہیں آتی اور وقت گزرنے پر ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے۔ کوئی شاعر جب اپنے شاگرد کے کلام پر اصلاح دیتا ہے، کوئی لفظ رد کر کے دوسرا لفظ تجویز کرتا ہے، یا الفاظ کی ترتیب بدل دیتا ہے، یا کسی شعر کو یکسر قلم زد کر دیتا ہے اور اکثر اس کا سبب بھی بیان کر دیتا ہے، تو گویا وہ اپنی تنقیدی نظر کا استعمال کرتا ہے اور اس کی یہ تنقیدی رائے شعری مسودات میں عموماً محفوظ رہ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم تنقید کے اولین نمونوں کی جستجو کرتے ہیں تو ہماری نظر قدیم شعراء کے دواوین پر جا کے ٹھہر جاتی ہے۔ اردو ہی نہیں بلکہ تمام عالمی ادب میں ادبی تنقید کے قدیم ترین نمونے شعری مجموعوں اور دیوانوں میں ملتے ہیں۔ اکثر شاعروں نے اپنی نظموں اور شعروں میں یہ بتایا ہے کہ ان کے نزدیک شعر کسے کہتے ہیں یا اچھی شاعری میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ مثلاً شیکسپیئر کے نزدیک اپنے گرد پھیلی ہوئی دنیا کو گہری نظر سے دیکھنے، قوت تخیل سے اس میں رنگ آمیزی کرنے اور پھر لفظوں میں اس کی ہو بہو تصویر اتار دینے کا نام شاعری ہے۔ حسان بن ثابت کی نظر میں اچھا شعر وہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو لوگ کہہ اٹھیں سچ کہا ہے۔ عرفی کی رائے میں وہ شعر اچھا کہلانے کا مستحق ہے جو حسن صورت کے ساتھ حسن معانی بھی رکھتا ہو۔ ہمارے قدیم شعراء میں سب سے پہلے وجہی نے اپنے کلام میں شاعری کی بابت اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ اس کے نزدیک شاعر اسرار غیب کو بے نقاب کرتا ہے۔ ہوا جیو جب شعر یوں بولنے، خزینے لگ گیا غیب کے کھولنے۔ وہ شعر میں لفظ اور معنی دونوں کو برابر کی اہمیت دیتا ہے کہ لفظ اور معنی یوں سب مل اچھے، ربط کلام اور سلاست کو وہ کلام کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ جو بے ربط بولے تو بیتاں 25، بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس۔
جو بے ربط بولے تو بیتاں 25، بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس۔ غواصی کی رائے میں شاعری کو سلیقہ درکار ہے۔ شاعر کو انتخاب و نشست الفاظ کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے نزدیک نئی نئی تشبیہیں شعر کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ ابن نشاطی شعر گوئی میں غور و فکر کو اہمیت دیتا ہے اور درس اخلاق کو شاعری کے لیے ضروری بتاتا ہے۔ ولی کو اس پر فخر ہے کہ اس کا کلام معنی سے لبریز ہے۔ اے ولی یوں شعر ہے لبریز معنی سر بسر، اور اس لیے اثر انگیز ہے۔ تیرا یوں شعر جگ میں مؤثر ہے اے ولی۔ سراج اپنے شعر کو رواں یعنی شعر رواں میرا ہے نحال زمیں آب اور پرسوز بتاتے ہیں۔ شعر پرسوز میرا نغمہ داؤدی ہے۔ ابرو کے نزدیک شاعری معنی آفرینی ہے، قافیہ پیمائی نہیں۔ شعر کے مضمون ستی جو قدر ہو ہے آبرو، قافیہ سیتی ملایا قافیہ تو کیا ہوا۔ یہ تنقیدی نظریات کا منظوم اظہار ہے۔ شعر میں قافیہ، ردیف اور وزن کی پابندی خیال کے مربوط اور مسلسل اظہار میں دشواری پیدا کرتی ہے۔ لہذا اپنے قدیم شعری سرمایہ کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے ہمیں ان قدیم ترین تنقیدی افکار کی جستجو ہوتی ہے جو نثر کے پیرائے میں بیان ہوئے ہوں، اور ان کے لیے ہمیں اردو شاعروں کے تذکروں کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے۔